الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ شعبان اختتام کے قریب ہے اور انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہوگا۔ استقبال رمضان کے نام سے عموماً بیانات اور پروگرام ہوتے ہیں۔ اب یہ استقبال کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اس میں
بہت ساری چیزیں ہیں. اسی استقبال رمضان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ان بابرکت گھڑیوں میں مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، کیونکہ یہ مہینہ اپنے رب سے خصوصی طور پر مانگنے کا مہینہ ہے. ویسے تو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر دن، ہر رات اور ہر وقت جب بھی رب العالمین سے مانگا جائے تو اللہ کی ذات خوش بھی ہوتے ہیں، عطا بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ اوقات کو، کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو قبولیت دعا کے لیے خصوصیت حاصل ہے، اور رمضان کا مہینہ اس حوالے سے خصوصیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آیت رب العالمین کی ذات سے مانگنے کے حوالے سے میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ بقرہ میں 2 پارہ ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ کی ذات اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں کہاں ملے گی؟ تو میرے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیں انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں. اب یہ تنوین تصغیر کے تقلیل کے لیے بہت کم مسافت ہے، بالکل ہی قریب ہوں. یا اللہ کتنے قریب ہے. اب اللہ نے قرآن پاک میں اس کی بھی وضاحت فرمائی نحن اقرب الیک من حبل الورید، کہ میں اپنے بندے کو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کے وجود میں آنے والی سانس اس کے اتنا قریب نہیں، جس سے اس کی زندگی کا رشتہ اور تعلق باقی ہے، اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کی ذات اپنے بندے کے قریب ہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنی ذات سے مانگنے والوں کو جواب دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں کہ جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں اور مجھ سے مانگتے ہیں. اب اس آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل درمیان میں ہے، اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ رمضان کے مسائل ہیں. اس سے پہلے بھی جو آیات ہیں ان میں بھی رمضان مبارک کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر جو آیات ہیں ان میں بھی روزوں کے مسائل اور رمضان کا ذکر ہے، اور درمیان میں یہ رب سے مانگنے والی آیت. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اپنی رب العالمین سے مانگنے کا خصوصی مہینہ ہے. اب استقبال رمضان میں یہ ہے کہ ہم کیسے مانگیں گے اپنے رب سے، وہ آداب کیا ہیں، وہ طریقہ کار کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی رب کی ذات سے مانگنے کے لیے سکھایا ہے. اور یہ دعا کرنا، رب سے مانگنا، یہ رب العالمین کے خصوصی قرب کا ذریعہ ہے. بندہ مصائب اور مسائل میں سرخرو تب ہی ہو سکتا ہے
کہ جب وہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوگا. رب سے دوری کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. ہمیں جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اصل سبب یہ ہے کہ ہم اپنے رب العالمین، اپنے رب کی ذات سے دور ہو گئے. اب جتنا قریب آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. اب ایک نام آپ نے سنا ہوگا، افلاطون. بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. آج بھی مثال دے کر ہم کہتے ہیں تو اتنا بڑا افلاطون نہیں آ گیا. پتہ چلا اپنے زمانے کا بڑا صاحب علم، بڑا سمجھدار، عقل مند، پڑھا لکھا کوئی شخص تھا، اور یہ گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اب اسے جب پتا چلا کہ ایک آدمی ہے حضرت موسیٰ، انہوں نے نبی ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا ہے. کہتا ہے میرے ایک سوال کا پھر جواب دے دیں اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اب سوال کیا تھا؟ کہتا ہے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آسمان کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ تعداد میں، ان گنت کائنات میں جتنے انسان ہیں، اس پہ جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنے مصائب آتے ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، ان کی تعداد سے بھی بڑھ کر پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، غم، آفتیں، حوادثات، مسائل، مصائب، یہ ساری چیزیں ان کو تیر بنا دیا جائے، آسمان کو کمان بنا دیا جائے، اور رب العالمین خود ان تیروں کو زمین پر اپنی مخلوق پہ چلا رہی ہوں. بتاؤ کوئی بچ کے کہاں جائے گا؟ یہ سوال تھا. کوئی جگہ، کوئی پناہ جہاں پہ بندے کو امن ملے، ان تیروں کی برستی ہوئی بارش سے وہ بچ سکے، بس وہ جگہ مجھے بتا دیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ جو تیر چلانے والا ہے، جتنا اس کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوگے تیروں سے بچ جاؤ گے. اب جو تیر چلانے والا ہے یا گولی چلانے والا ہے، کوئی آدمی اس کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو جائے، جتنا اس کے قریب اور جڑ کے کھڑا ہوگا، اب تیر آگے کی طرف ہی جائیں گے، گولی آگے کی طرف ہی جاتی ہے، وہ لوٹ کر چلانے والے کی طرف واپس نہیں آتی. اب جس طرح وہ چلانے والے کی طرف واپس نہیں آتی، بالکل اسی طرح چلانے والے کے ساتھ جو جڑ کے کھڑا ہو اس کی طرف بھی واپس نہیں آتی. پتہ کیا چلا کہ مصائب سے، مسائل سے، پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے. اب قریب کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی خود رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو. اور کائنات میں رب العالمین کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. باقی دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے، بڑا سخی ہو، آپ کا بڑا ہمدرد، میرا بڑا خیر خواہ کوئی بھی ہو، آپ کہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سخی ہے، میرے قریب کے اس کے تعلقات ہیں، بڑے رشتے ہیں، بڑا قریبی ہے، سب کچھ اس میں ہے، لیکن جب آپ بار بار اس سے مانگیں گے وہ تنگ ہوگا، پریشان ہوگا. کس کے آنچ پھانس کیا ہوں، بار بار مانگتا ہے. جس سے سوال کرو گے، جب مانگو گے وہ تنگ ہوگا، ناراض اور خفا ہوگا. صرف کائنات میں رب کی ذات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی ذات سے نہیں مانگتا اللہ اس سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو مانگنا ہے یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے. مثلا میں رب سے دعا کر رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، کوئی بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ، جب یہ مانگتا ہوں یہ میری اپنی ضرورت ہے. اب چاہیے تو یہ تھا. آپ بتائیں کائنات میں، پوری دنیا میں
کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا دفتر، کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا افسر، کوئی بڑا ایسا ہے کہ آپ جتنی اس کو درخواستیں لکھ کر دیں گے، درخواست قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو وہ ملازمت ملے یا نہ ملے، جس ضرورت کے لیے آپ نے درخواست دی وہ ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، صرف درخواست دینے پر آپ کو معاوضہ بھی ساتھ دیا جائے، پھر تو آدمی کوئی کام ہی نہ کرے، دن کو 8 10 50 دفتروں میں 10 درخواستیں لکھائیں، 50 درخواستیں لکھی، سب میں جمع کروا دی، ہر دفتر سے چلو درخواست منظور ہو یا نہ ہو، صرف درخواست جمع کرانے کے 100 روپے ہی مل جائیں تو 2-4 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے رات کو گھر آ جائے۔ کائنات میں کوئی عدالت، کوئی محکمہ، کوئی عہدہ، کوئی شخصیت، کوئی بھی ایسا نہیں، اپنی ضرورت ہے میری، میں نے تب درخواست کی ہے، اور رب العالمین نے پھر کتنا کرم کیا اپنے بندوں پر۔ ہم اپنی ضرورت مانگتے ہیں، میری اپنی مجبوری تھی، اب اللہ کی ذات اس مجبوری کو پورا بھی کرتے ہیں، اور یہ جو درخواست رب کے سامنے ہم اٹھا کے کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی بہترین عبادت میں شامل کر کے اس پہ اجر و ثواب بھی دیتے ہیں، یہ مستقل عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب خیال آتا ہے نا کہ عبادت کیا ہوگی، نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اور عبادت کرنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں نا عبادت کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، تو ذہن میں یہ کھٹکا ہوگا کہ شاید یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تلاوت، یہ تو عبادت ہے، اور یہ بعد میں جو ہم دعا کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، یقیناً اپنی ضرورت ہے، اپنی مجبوری ہے، لیکن رب العالمین کی ذات اتنے کرم والے ہیں کہ جو بعد میں میری اپنی ضرورت تھی اسے بھی اصل عبادت سے الگ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ تمہاری دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے، جس طرح ثواب تمہیں نماز پڑھتے ہوئے ہو رہا تھا، اب سلام پھیر کر رب سے مانگتے ہوئے بھی تمہیں وہی ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مخ العبادہ، عبادت کے بعد دعا کرنا یہ اس کا اصل خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ دودھ، لسی جب بنائی جاتی ہے دہی سے، آخر میں اس سے کیا نکلتا ہے؟ مکھن۔ اب جس طرح لسی بناتے ہوئے پورے دودھ سے وہ مکھن نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری عبادت کے بعد جو اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ تمہاری دعا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت اللہ کی ذات نے اس کو بنا دیا۔ تو پھر آداب ہیں، کیسے مانگے؟ اب آداب میں سب سے پہلی بات جو میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں مانگے۔ بندے کی ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کوئی بات مانگے بھی، دعا کریں بھی تو تب کرتے ہیں کہ جب کہیں پہ پھنس جاتے ہیں، بیمار ہو گئے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اب تکلیف میں جو ہے کیا کرتے ہیں؟ خود بھی دعا کرتے ہیں، دوسرے کو بھی کہہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اپنے رب کو یاد کریں، یہ بھی دعا کا موقع ہے، لیکن جب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں پھر دعا یاد نہیں آتی۔ اب پہلا ادب اور طریقہ یہ ہے دعا کا، اللہ ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں، غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، بیمار ہو یا صحت مند، غریب ہو یا دولت مند، ہر حال میں، خوشی میں اور پریشانی اور غمی میں، ہر حال میں جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے۔ اس لیے خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کو بولنا اہل عقل کا کام نہیں۔ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر تھا، بادشاہ گزرا ہے بہادر شاہ ظفر، شاعر بھی تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ظفر آدمی نہ جانیے اس کو،
گرچہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کہ دنیا سے کتنا سمجھدار کیوں نہ کہتی ہو، وہ عقل مند نہیں ہے۔ کون؟ جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی، کہ جو خوشی کی حالت میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی جو اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے ہمیں ایک بات اور بھی سکھائی ہے، وہ بات یہ کہ صرف اپنی موت اور پریشانی کو دیکھ کر اس وقت ہاتھ اٹھا دینا، یہ تو کافر بھی کرتا ہے، یہ تو مشرک بھی کرے گا۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ وہ آیات نہیں ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مشرک کو بھی، کافر کو بھی، مسلمان کو بھی۔ اب قرآن پاک نے وہ منظر ذکر کیا، کشتی میں سوار ہیں، جا رہے ہیں، اب کشتی ڈوبنے لگی، موت آنکھوں کے سامنے نظر آ گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں پہ خالصتاً صرف اپنے رب کو پکاریں گے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، اب دعا کر رہی ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اب اللہ ان کو پھر نجات دے کے کنارے پہ لگا دیتا ہے۔ اذا ہم بربہم یشرکون، پھر اپنے رب کے ساتھ وہ شرک شروع کر دے، پھر بھول گئے۔ اب یہ درمیان میں بھول جانا اور جب پریشانی ہو تو تب واپس آنا، یہ کام تو مشرک بھی کر دیتا ہے۔ مزہ تب ہے، اللہ کی ذات اس بندے سے خوش تب ہوتے ہیں کہ جب خوشی کا موقع ہو یا غم کا، ہر حال میں اپنے رب کو نہ بھولے اور مانگتا رہے۔ یہ دعا کا پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ ہم اپنی دعاؤں میں کیا کرتے؟ جلد بازی، ادھر دعا کی نہیں، ہاتھ منہ پہ پھیرے اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے اور قبولیت کی خوشخبری سنائے گا۔ کبھی کبھی تو ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، کب سے مانگ رہا ہوں، اللہ سنتا ہی نہیں۔ اب یہ جلد بازی ہے، جلد بازی نہیں۔ کسی کی دعا جو ہے وہ دنیا میں رد نہیں جاتی، یاد رکھیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں ان کی قبولیت کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ دعا عبادت ہے اور رد نہیں ہو رہی، ہر وقت کی دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ اب قبول کیسے ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، 3 باتیں ذکر فرمائیں۔ پہلی یہ کہ بندہ جب مانگتا ہے، اللہ اپنی حکمت کے تحت اگر بہتر ہوتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے وہی بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب ہم صرف اسی کو قبولیت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی، وہ ہم صرف اسی کو کہتے ہیں، کیا؟ جو کچھ منہ سے نکالا وہ مل جائے۔ اب اس کو ہم قبولیت کہتے ہیں، یہ بھی قبولیت ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں بندے کا فائدہ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات حکیم ہیں، وہ جب بہتر سمجھتے ہیں وہی عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے دعا کیسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات جو کچھ ہم نے مانگا بالکل وہی نہیں دیتے، بلکہ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آخرت میں اس سے بہتر اور بہترین بدلہ اللہ کی ذات اس کا عطا فرما دیتے۔ اب یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دنیا میں جو مانگا وہی تو نہیں ملا، لیکن کوئی بڑی پریشانی آنے والی تھی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی اور مصیبت آتی، کوئی اور نقصان ہوتا، اب اس دعا کے صدقے میں بندے کو اللہ دنیا میں ہی اس بڑے نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ دعا ضائع نہیں جاتی، لکھی جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی بندے کو ملے گا۔ اس لیے جلدی نہیں کرنی کہ کب سے مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات جو دعا کا ادب ہے،
आदाब में तीसरी बात यह है कि जैसे ही सलाम फेरा या बैठा, तिलावत खत्म की, हाथ उठाए और अपनी जरूरत की चीज मांगने लगा, यह तरीका नहीं है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका क्या बताया? अल्लाह के नबी ने यह तलकीन फरमाई कि अपनी इबादत को खत्म करने के बाद अल्लाह की हम्द व सना करें। दुआ के आगाज में अल्लाह की हम्द व सना हो, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर पे दरूद पाक हो, फिर अपनी मकसद की बात मांगे। अब एक हदीस से मालूम होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज में भी ये बात जिक्र फरमाई, अमलन भी एक आदमी को सिखाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआउ कुल्लुहु महजूबुन, तुम जितनी दुआएं करते हो ये जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं, रुकी रहती हैं, ऊपर नहीं जाती। महजूबुन, इन्हें रोक दिया जाता है। अब ऊपर इनको पहुंचाने के लिए क्या तरीका है? अल्लाह के नबी ने फरमाया खत्ता यकून अव्वलुहु सनाअन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल सुम्मा सलातन अलन नबी, कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना करें। अब जैसे ही बैठे हाथ उठाए, अल्लाह की हम्द व सना हो, हम्द व सना के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक हो, आखिर में भी दरूद पाक। अब ये दरूद पाक ऐसी इबादत है कि अल्लाह की जात ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। जहां भी बंदा मोहम्मद अपने पैगंबर पर दरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते पहुंचा देते हैं रोजा अतर में, ये पेश किया जाता है। अब ये कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ से दरूद पाक को निकाल कर वो तो पेश कर दिया जाए और दरमियान में जो दुआ है उसको फेंक दिया जाए? ये रब्बुल आलमीन की रहमत से ये बात बईद महसूस होती है। इसलिए कबूलियत का बेहतरीन जरिया यह है कि अव्वल में अल्लाह की हम्द व सना हो, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक हो, सुम्मा यदहू, फिर अपनी जात के लिए मांगे तो अल्लाह की जात ऐसी दुआओं को कबूल फरमाते। और एक हदीस में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाते, एक आदमी आया, नमाज पढ़ रहा था, आया, पहुंचा, नमाज शुरू की, सलाम फेरा। अब सलाम फेर कर जैसे ही हाथ उठाया, अल्लाह मगफिर ली वरहमनी, दुआ शुरू कर दी उसने। अब ये न शुरू में हम्द व सना है, न दरूद पाक है, बस शुरू से ही अपने अल्फाज अल्लाह मगफिर ली वरहमनी, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मुझ पे रहम फरमा, यहां से उसकी दुआ का आगाज होता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को अपने पास बुला लिया, फरमाया हजलता अय्युहल मुसल्ली, है नमाज पढ़ने वाले, तूने बड़ी जल्दी की है। दुआ करने का यह तरीका नहीं जो तूने शुरू कर दिया कि पहला लफ्ज ये है या अल्लाह मुझे फलां चीज अता कर, मेरी बीमारी दूर कर दीजिए, पहला जुमला ये कहा नहीं। उसे समझाया कि पहले बैठकर जब नमाज खत्म हो जाए तो बैठा हुआ हो, शुरू में अल्लाह की हम्द व सना कर, फिर मेरी जात पर दरूद पाक पढ़, उसके बाद अपने लिए दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे। ये तीसरा अदब है दुआ का। और चौथा अदब क्या है कि हुजूर कल्ब और पूरे यकीन के साथ मांगे। उदहुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, तुम्हें यकीन हो कि हमारा रब हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा, ऐसे यकीन के साथ मांगो। और अल्लाह की जात गाफिल लाहिन गाफिलिन, कि ज़हन कहीं और है, तवज्जो कहीं और यकीन ही नहीं कि रब कबूल करेंगे कि नहीं। रस्मन अल्फाज जो पढ़ देते हैं हम, ये दुआ करते नहीं, हम दुआ पढ़ लेते हैं, तवज्जो ही नहीं होती, सर खुजाने में लगे हैं, दाढ़ी को खुजा रही हैं, किसी और काम में लगे हुए हैं, ज़हन जो है वो दुकान पर, कारोबार में, दफ्तर में उधर गया हुआ है, जुबान से दो चार अल्फाज पढ़े, इधर उधर देखते हुए छतों को, और फिर चलते बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तरीका नहीं है, रब अपने रब की दात से मांगेगा। उदहुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा,
یقین ہو کہ میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا اور ضرور قبول کرے گا. اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے. اور اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی آدمی اپنی دعا میں کبھی ایسے الفاظ نہ کہے، کیا؟ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو بخش دے، نہیں چاہتا تو چھوڑ دے. نہیں، یا اللہ تو بخش دے، تو ضرور بخشے گا، تو نہیں بخشے گا تو تیرے دروازے کے سوا کائنات میں میرے لیے دروازہ بھی تو کوئی نہیں. یقین کے ساتھ بس ایک ہی دروازہ ہے کہ یا اللہ یہاں سے سارے مسئلے حل ہوں گے. اس یقین کے ساتھ مانگے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، میری بیماری، میری پریشانی، میرا کوئی مسئلہ، یہ دعا اللہ قبول فرمائیں. اب وہی دعا جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں، دوسرے بندوں کے لیے کرے، دوسرے لوگوں کے لیے وہی رب سے مانگے. خود پریشان ہے، مفلوق الحال ہے، دوسروں کے لیے بھی ساتھ مانگے، یا اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کر، ان کی بیماریاں دور کر. اب اس سے کیا ہوگا؟ اب اس سے یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا دعوت الغائب للغائب. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، اب اسے نہیں پتا کہ اس دعا کرنے والے نے اس کے لیے بھی مانگا تھا. اب ایسی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، دعوت الغائب للغائب. اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی دوسرے بھائی کے لیے مانگتے ہو، یا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے، یا اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر. اب اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس نے جو اس کے لیے مانگا ہے وہ اس کو بھی عطا کر. اب پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو میں آپ کے لیے میں مانگ رہا ہوں، فرشتہ وہی میرے لیے مانگ رہا ہے. اب کہاں میری دعا اور کہاں فرشتے کی دعا؟ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ کا فرشتہ اس کے لیے صحت مندی کی دعا کرے، اس کے لیے مسائل سے نکلنے کی دعا مانگے، فرشتے اس کے لیے دعا کریں، اسے چاہیے وہ دوسرے انسانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرے. اب سب کے لیے دعا کرے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. اور ایک بعض حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، یا اللہ تو بتا کہ تو دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ یہ سوال تھا. اللہ کی ذات نے فرمایا ایسی زبان سے کہ جس زبان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسی زبان کے ساتھ دعا کر کہ جس زبان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. اب یا اللہ انبیاء کے بعد کائنات میں ایسا کون ہے؟ معصوم عن الخطا صرف نبی ہیں، پھر کو کہاں سے وہ زبان لائیں؟ فرمایا کہ تو اس کے لیے دعا کر، وہ تیرے لیے دعا کرے. دوسروں کے لیے دعا کرنا، اس کی زبان تیرے حق میں بے گناہ ہے، تیری زبان اس کے حق میں بے گناہ ہے. جب دوسروں کے لیے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات وہی آجات پریشانیاں خود اس کی ذات سے بھی ٹال دیتے ہیں. اس لیے دعا کو صرف اپنی ذات کے ساتھ محدود نہ کرے. اس کی مثال بھی احادیث سے ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، نماز ادا کی، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ وہی آدمی تھا، دیہاتی آدمی، بدو، ان پڑھ دیہات کا کوئی رہنے والا بیچارہ آ گیا مدینہ طیبہ میں، اور مسجد میں داخل ہوا. ایک کونے میں جا کے جو ہے وہ اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. یہ وہی آدمی ہے. اور میرے پیغمبر کے
اخلاق کریمانہ نے اسے اتنا گرویدہ بنایا تھا کہ پیغمبر کے کردار سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور محبت اتنی آئی پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، بد اخلاقی سے کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ یہ بد اخلاقی، یہ زبان، یہ لہجے، ہمارا کردار، ہمارے رویے، کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ان نظریوں سے کوئی کسی کا نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو کسی نے خریدنا ہو تو اپنی دلی محبت، اخلاص، خلوص اور زبان سے وہ خرید سکتا ہے۔ یہ چیزیں دوسرے کے دل کے اندر محبت پیدا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین کردار یہی تھا کہ آپ کے جو اخلاق کریمانہ تھے، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا میرے پیغمبر کا کردار دیکھ کر، ان کا انداز دیکھ کر، ان کی گفتگو دیکھ کر۔ وہ ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، مہمان ہوا، کافر تھا، مہمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اس کو ایک اجرے میں سلا دیا، کمرے میں سلا دیا، سو جاؤ۔ اب وہ کافر ہے، غیر مسلم، سو گیا۔ اب کیا ہوا؟ صبح سحری کا وقت قریب تھا، وہ جاگا، اسے پیشاب کرنے کی ضرورت پیش تھی۔ اب باہر نہیں گیا، جو مبارک چادر اللہ کے نبی نے رات کو اوڑھنے کے لیے دی تھی، اسی چادر پہ پیخانہ کر دیا۔ اب ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب چلا گیا، سویرے سویرے ہی نکل کے، بتایا بھی نہیں، نکل کے چلا گیا۔ اب جلدی میں جب نکلا تو اپنا کوئی سامان کمرے میں ہی بھول گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا وہ آدمی بیچارہ تو چلا گیا ہے، کچھ کھاتا پیتا رخصت ہوتا، پہلے ہی چلا گیا۔ دیکھا اس نے وہ حرکت بھی کی ہے، چادر کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اب پھر اللہ کے نبی وہ چادر اٹھا کے لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم دھو دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ چادر میں نے خود دھونی ہے۔ اب میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے وہ گندی چادر دھوئی۔ اب تھوڑا سا آگے چل کر اسے یاد آیا، سامان چھوڑ کے آ گیا ہوں، بھول گیا ہوں۔ پھر ڈرتے ڈرتے واپس آیا، اور یہاں پہنچا تو منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے، صحابی پانی ڈال رہا ہے اور اللہ کے نبی اپنے مقدس ہاتھوں سے اس گندی چادر کو دھو رہے ہیں۔ اب وہ قریب آیا، اتنا متاثر ہوا پیغمبر کے اس عمل سے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اسے کہا کہ تجھے تکلیف ہوئی ہے، تیرا سامان بھول گیا تھا، پتا ہوتا تو کہاں کا ہے تیرے گھر میں بھیج دیتا۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور کہتا ہے اللہ کے نبی نے چادر نہیں، یوں لگتا تھا اپنے ہاتھوں سے میرے دل کو دھو دیا ہے۔ ایک ایک کردار ہے میرے نبی کا، یہاں بھی یہی تھا۔ پیشاب کیا اس نے، بیٹھ گیا، صحابی دوڑ پڑے، اٹھاؤ اسے، یہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، اس کو روکنا نہیں، اب درمیان میں روکیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، بعد میں اسے سمجھائیں گے۔ اب مسجد میں پیشاب کر لیا، اب صحابہ نے مسجد کو دھو دیا، اللہ کے نبی نے اسے قریب بٹھایا، بڑے حوصلے کے ساتھ، ڈانٹا نہیں، حوصلے کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتے ہیں، یہاں پہ گند نہیں کیا کرتے، آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہی ہے، نماز سیکھی، کھڑا ہوا مسجد میں، نماز پڑھتا ہے، اور دل میں میرے نبی کی اتنی محبت آئی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب اس کے الفاظ دیہاتی آدمی نے بڑے عجیب الفاظ تھے، اللہم اغفر لی ومحمد ولا تغفر غیرہ، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے نبی کی بھی بخشش فرما دے، ہم دونوں کے سوا اور کسی کی بخشش نہ کرنا۔ اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے، بس کہتا ہے بس میں اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے ہی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کو بند نہ کریں کہ مجھے ہی پہنچ دے اور میرے نبی پر ہی رحمت ہو، نہیں، سارے ایمان والوں پر، ساری مخلوق پر، سارے لوگوں پر، سب پہ اللہ کی رحمت ہو، سب کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو۔ تو ایک ادب کیا سکھایا کہ جو اپنے لیے مانگتا ہے سارے ایمان والوں کے لیے وہی مانگے۔
اللہ کی ذات ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور باقی گفتگو انشاءاللہ اسی عنوان پہ آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آداب کو لحاظ رکھتے ہوئے اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔